بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا احمد رضا خان 10 شوال 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 عیسوی کو اتر پردیش کے شہر بریلی کے محلہ جسولی میں ایک علمی اور دینی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق افغانستان سے ہے۔ آپ کے آباء و اجداد قندھار کے موقر قبیلے بڑھیج کے پٹھان تھے۔ جناب سید ایوب علی فرماتے ہیں کہ جس وقت اعلیٰ حضرت بطن مادر میں تھے، آپ کے والد رئیس الاتقیاء مولانا نقی علی خان صاحب نے ایک بہت ہی عجیب خواب دیکھا، جس کی وجہ سے رات بھر آپ فکر مند رہے۔ صبح اپنے والد محترم امام العلماء مولانا رضا علی خان صاحب سے، جو کہ عارف باللہ ہیں، ان سے خواب بیان فرمایا۔ والد صاحب نے فرمایا کہ یہ مبارک خواب ہے، بشارت ہو کہ پروردگار عالم تمہارے نطفے سے ایک فرزند عطا فرمائے گا جو علم کے دریا بہائے گا، جس کا شعرہ مشرق و مغرب میں پھیلے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ آپ کی بشارت سچ ثابت ہوئی، اور وقت نے ثابت کیا کہ آپ تاریخ کے بہت بڑے مجدد، مفسر، محدث، محقق، مفکر، محشی، مؤرخ، معلم، فقیہ، ماہر طبعیات، لسانیات، ارضیات، فلکیات، سیاسیات، عالم علم البحار، علم اقتصادیات، ریاضی دان، نعت گو شاعر اور فلسفی تھے۔ جناب سید ایوب علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ کو ایک مولوی صاحب گھر پر قرآن مجید پڑھانے آتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ آپ کو بار بار ایک لفظ پڑھاتے، وہ زبر پڑھتے، آپ زیر پڑھتے۔ یہ کیفیت جب آپ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھی تو آپ کو اپنے پاس بلوایا اور کلام پاک منگوا کر دیکھا تو اس میں کاتب نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا، یعنی اعلیٰ حضرت کی زبان سے جو نکلتا تھا وہ صحیح تھا۔ آپ کے دادا جان نے پوچھا کہ بیٹے، جس طرح مولوی صاحب پڑھاتے تھے تم اس طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ عرض کی کہ میں ارادہ کرتا تھا مگر زبان پر قابو نہ پاتا تھا۔ آپ نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید ختم کر لیا۔ 6 سال کی عمر میں ایک نووارد عرب سے دیر تک فصیح عربی میں گفتگو فرمائی۔ اسی عمر میں یعنی 6 سال کی عمر میں میلاد مصطفیٰ کے موقع پر نہایت فصیح اردو میں تقریر کر کے علماء کرام کی داد و تحسین وصول کی۔ تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جان عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو، جو مرکز ہے شریعت کا، مدار اہل طریقت کا، جو محور ہے حقیقت کا، وہ قطب الاولیاء تم ہو۔ یہاں آ کر ملی نہر شریعت و طریقت کی، ہے سینہ مجمع البحرین، ایسے رہنما تم ہو۔ 8 سال کی عمر میں فن نحو کی ہدایت النحو نامی درسی کتاب پڑھنے کے دوران ہی عربی زبان میں اس کی شرح لکھی۔ 10 سال کی عمر میں اصول فقہ کی نہایت معرکۃ الآراء اور ادق و اہم کتاب مسلم الثبوت کی تفصیلی شرح تصنیف فرمائی۔ جناب سید ایوب علی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسلم الثبوت کا مطالعہ فرما رہے تھے کہ آپ کی نظر اپنے والد محترم کے تحریر کردہ اعتراض و جواب پر پڑی جو انہوں نے صاحب مسلم الثبوت پر کیا تھا اور اس کا جواب دیا تھا۔ آپ نے اس اعتراض کو دفع فرمایا اور متن کی ایسی تحقیق فرمائی کہ سرے سے اعتراض وارد ہی نہ تھا۔ جب پڑھنے کے لیے اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی نظر آپ کے لکھے ہوئے حاشیے پر پڑی۔ اتنی خوشی ہوئی کہ اٹھے اور آپ کو سینے سے لگایا اور فرمایا، احمد رضا، تم مجھ سے پڑھتے نہیں ہو بلکہ تم مجھ کو پڑھاتے ہو۔ جب عربی کی ابتدائی کتابوں سے فارغ ہوئے تو تمام درسیات کی تکمیل اپنے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان صاحب سے فرمائی۔ 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں تمام درسی علوم جو اس وقت رائج تھے ان سے فراغت حاصل کی اور باقاعدہ تدریس کا آغاز فرمایا اور منصب افتاء کی ذمہ داری سنبھالی اور پہلا فتویٰ دیا جس کی بڑے بڑے علماء کرام نے تائید کی۔ پھر خداداد ذہانت اور زور مطالعہ سے بتدریج مختلف مشرقی اور مغربی علوم کو خود ہی حل فرما لیا کرتے تھے۔ آپ کے اساتذہ کی تعداد بہت مختصر ہے، بالشمول اپنے والد محترم کے کل 6 نفوس قدسیہ سے آپ نے علم حاصل فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم، آپ کی محنت اور خداداد ذہانت کی وجہ سے اتنے علوم و فنون کا جامع بنایا کہ 55 علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی۔ 50 فنون میں آپ نے تصانیف فرمائیں، 1000 سے زائد کتابیں تصنیف فرمائیں۔ آپ مفسر، محدث، مفکر، مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں۔ آپ کو سائنسی علوم و فنون میں مہارت حاصل تھی۔ آپ علم و فن پر اس طرح بحث فرماتے تھے کہ جیسے برسوں سے اس علم کی تحقیق میں مصروف ہیں۔ بحث کے وقت تحقیق کی تمام ضروریات کو پورا کرتے۔ آپ ماقبل زمانے کی تحقیق کو پہلے یکجا کرتے ہیں، پھر اس پر بحث کرتے ہیں۔
اگر اقوال میں تضاد ہو تو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی صحف نظر آ جائے تو اس کی تصحیح کرتے ہیں، مزید دلائل کے ساتھ اسے مزین کر کے پھر اپنی تجاویز، مشاہدات اور نظریات سے بھرپور دلائل کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ آپ کی علمی اور تحقیقی مقام کی واضح دلیل آپ کا فتاوی رضویہ ہے، جس کا نام آپ نے العطاء النبویہ فی الفتاوی رضویہ، یعنی یہ نبوی عطائیں ہیں، اس فتاوی رضویہ کے اندر یہ رکھ کر اس کی کرامت ہونے کا اظہار فرمایا، چونکہ جو نبی کا معجزہ ہو اور ان کے وسیلے سے ملے تو وہ ولی کی کرامت ہوا کرتا ہے۔ فتاوی عالمگیری جو ایک مایہ ناز کتاب ہے، محولہ کتب میں جس کا شمار کیا جاتا ہے، اور یہ اس دور کے بادشاہ وقت یعنی اورنگزیب عالمگیر نے تحریر کروائی تھی، جو کہ 500 علماء کرام کی محنت کا نچوڑ ہے، اور یہ 6 جلدوں پر مشتمل ہے، جس میں 300 علماء کرام ساؤتھ ایشیا سے، 100 عراق اور 100 حجاز سے تھے۔ ان تمام لوگوں نے محنت کر کے اس کتاب کو تصنیف فرمایا، جنہیں تمام تر سہولیات فراہم کی گئی تھیں، یہاں تک کہ جس کتاب کو وہ طلب کرتے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اورنگزیب عالمگیر انہیں فراہم کیا کرتے تھے۔ اس کے برعکس اعلیٰ حضرت، جن کے پاس وسائل کی کمی ہے، کوئی لائبریری بھی میسر نہیں، غلامی کا دور ہے، ظاہراً کسی کی سرپرستی حاصل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ تنہا فتاوی رضویہ کی 33 جلدیں تصنیف فرماتے ہیں۔ جس مسئلے پر قلم اٹھاتے ہیں بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ مسئلہ تیمم پر 181 ایسی چیزیں بیان فرمائیں جن سے تیمم نہیں کر سکتے، ان میں سے 74 پچھلے علماء کرام نے بیان فرمائی تھیں، اور اعلیٰ حضرت نے ان پر تنہا 107 کا اضافہ فرمایا۔ پھر وہ چیزیں بیان فرمائیں کہ جن سے تیمم کر سکتے ہیں، ان میں 130 چیزیں ذکر فرمائی، ان میں سے علماء متقدمین نے 58 بیان کی تھیں، اور اعلیٰ حضرت نے ان پر تنہا 72 چیزوں کا اضافہ فرمایا۔ علم کا دریا ہوا ہے معجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ اکثر وقت فتویٰ نویسی میں گزرا، جو اس وقت کی ضرورت تھی۔ آپ کے پاس نہ صرف ہندوستان بلکہ افریقہ تک سے دینی مسائل کے حوالے سے تحریری سوالات آیا کرتے، اور آپ سب کے جوابات عنایت فرمایا کرتے۔ ایک وقت میں 500 فتاوے جمع ہوتے تو ان کے جوابات ایک ساتھ 7 افراد کو لکھوایا کرتے۔ سب سے پہلے سوال سن لیا کرتے، پھر جواب لکھوانا شروع کرتے۔ پہلے ایک کو 1-2 جملے ڈکٹیٹ کرتے، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، اسی طرح باقیوں کو۔ جب پہلے کی طرف آتے تو یہ نہیں پوچھتے تھے کہ میں نے تم کو کیا لکھوایا ہے، بلکہ سب سوالات اور کس کو کیا لکھوایا ہے آپ کو سب یاد ہوتا۔ قوت حافظہ اتنی قوی تھی کہ آپ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے استاد جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھتا تھا، مجھے سبق پڑھا دیتے تو میں 1-2 مرتبہ دیکھ کر کتاب بند کر دیا کرتا، جب سبق سنتے تو لفظ بلفظ سنا دیتا۔ روزانہ یہ حالت دیکھ کر وہ تعجب فرمایا کرتے۔ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے، احمد میاں یہ تو کہو کہ تم آدمی ہو یا جن، کہ مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔ اگر ایک دفعہ کوئی کتاب پڑھ لیا کرتے تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت پیش نہ آتی، فوراً بتا دیتے کہ کون سا مسئلہ کس صفحے کی کس لائن میں ہے۔ فقہ میں اتنا کمال حاصل تھا کہ حکیم عبدالحی ندوی نزہۃ الخواطر میں لکھتے ہیں کہ فقہ حنفی اور اس کی جزیات پر انہیں وہ عبور حاصل تھا کہ جو شاید ہی کسی دوسرے کو حاصل ہوا۔ اس حقیقت پر آپ کا فتاوی رضویہ شاہد ہے۔ ڈاکٹر اقبال واشگاف لفظوں میں آپ کی فصاحت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دور کے ابو حنیفہ تھے۔ آپ کی عظمت شان کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے پیر حضرت سید شاہ علیہ رسول احمد قدس سرہ آپ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز خدا نے پوچھا کہ اے آل رسول دنیا سے کیا لائے ہو، تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ آپ کو اتنا بلند علمی مقام حاصل ہے کہ آپ کے فتاوے اور کتب کو دیکھ کر حرم پاک میں شیخ حرمین آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر آج امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہوتے اور آپ کے علمی مقام کو دیکھتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور دل خوش ہوتا۔ آپ نے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں اور جدید دور کی گمراہیوں کے خلاف فقیہانہ شان کے ساتھ جہاد فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ مرحوم مفتی سید شجاعت علی قادری جو کہ سابق جج وفاقی شرعی عدالت ہیں، انہوں نے ایک موقع پر آپ کے لیے فرمایا کہ جب میں مولانا احمد رضا خان کی تصانیف کا مطالعہ کرتا ہوں تو انہیں اسلاف کے مسلک سے منحرف نہیں پاتا بلکہ منحرفین کے تعاقب میں مصروف پاتا ہوں۔ آپ فریضہ حج کے لیے حرمین جاتے تو وہاں بھی علماء کرام جوق در جوق آپ سے استفادہ
استفادہ کرنے آتے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ کے 32 ایسے مفتیان کرام ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت سے خلافت حاصل فرمائی۔ خلق کو وہ فیض بخشا، علم سے بس کیا کہوں، علم کا دریا بہایا اے امام احمد رضا۔ اعلیٰ حضرت فرد واحد کا نہیں بلکہ عشق رسالت کی ایک تحریک کا نام ہے۔ آپ نے گلشن عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا بھرا فرمایا، گمراہوں کو راہ حق دکھانے میں بے پناہ محنت کی، ہزاروں بہکے ہوئے لوگوں کو دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کھڑا کیا۔ آپ دشمنان خدا اور دشمنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بجلی بن کر گر پڑے۔ مسلمانان پاک و ہند کے دلوں میں آقا کی محبت و عقیدت تمام تر جلوہ سمانیوں کے ساتھ بسانے میں انہوں نے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ احمد رضا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سیاسی بصیرت، تدبر اور فراست سے نوازا تھا کہ ہندوؤں کی عیاری و مکارانہ سازشوں کو بحسن و خوبی پہچانتے تھے۔ بر صغیر میں جب نعرے لگ رہے تھے کہ ہندو مسلم بھائی بھائی ہیں، قریب تھا کہ مسلمان اپنا ملی تشخص کھو کر ہندو مت میں مدغم ہو جائیں۔ ایسے موقع پر امام احمد رضا نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ آپ نے فتاوے جاری فرمائے اور واضح فرما دیا کہ ہندو اور مسلمان کبھی بھی بھائی بھائی نہیں ہو سکتے، یہ دونوں الگ الگ قومیں ہیں۔ آپ نے الحجت المعتمنہ، النفس الفکر جیسے رسائل لکھ کر دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنایا اور دلائل سے ثابت کیا کہ ہندو نہ تو مسلمان کا خیر خواہ ہے اور نہ ہی وہ مسلمان کا امام بن سکتا ہے، نیز یہ دونوں الگ الگ قومیں ہیں۔ یا رب ہمیں ہو جذبۂ احمد رضا عطا، زندہ رہیں نبی کی محبت لیے ہوئے۔